نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل 76، اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام پر گفتگو کے آداب، یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات کریں یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی بات کریں تو اس میں پھر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بھی نقصان رسانی اور فساد انگیزی میں شرک کے قریب قریب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس کے افعال کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو اور مباحثے کیے جائیں، یعنی اپنی عقل سے کام لیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن صفات سے ذات الہی کو متصف بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یا پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہیں اس کے خلاف اور ان صفات کے ازداد سے یعنی اپوزٹ سے اللہ تعالیٰ کو متصف مانا جائے، یعنی یا تو ان صفات کو مانا نہ جائے یا پھر ان کے خلاف بات کی جائے، یعنی اس کے اپوزٹ بتایا جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ کلام نہیں کرتا یا اس کی کوئی تعویل کر لے تو اس نے کیا کیا؟ متضاد بات کی، یعنی جو صفت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفت بتائی تو انسان اس میں تو کوئی تعویل کر لے اور اس کے اپوزٹ بات کرے۔ ان صفات کی ازداد سے اللہ تعالیٰ کو متصف ماننا اللہ تعالیٰ کے کمال خلق اور امر میں مداخلت ہے، یعنی جو صفت اللہ نے اپنی بتائی ہے، اپنا وصف بیان کیا ہے، اس کو نہ ماننا یا اس کے اپوزٹ جانا، یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے کمال خلق یعنی جو اس نے بنایا، پیدا کیا، جو وہ کر سکتا ہے، اور امر جو اس نے حکم دیا، اس کے خلاف جاتی ہے بات۔ اب آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، پیغمبر نے خود سے یہ باتیں گھڑ لی۔ اب اللہ نے تو کلام اتارا تھا لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ متضاد بات ہے۔ اسی طرح باقی صفات بھی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یا وہ بخش سکتا ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ بخش سکتا ہی نہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اس کی صفت کے متضاد بات ہے۔ اس کی ربوبیت اور پروردگاری اور اس کی خصوصیات ربوبیت میں نقص اور قباحت پیدا کرنے کے مترادف ہے، یعنی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں جو کمال ہے اس میں پھر نقص ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم مثلا اللہ کی 90 صفات کو مانے اور باقی کو نہ مانے تو یہ کیا ہوگا؟ ہم اس کی ذات یا صفات میں پھر کیا بیان کر رہے ہیں؟ نقص۔ پھر اگر علم کے ذریعے ایسا کیا جاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے خلاف سخت ترین اناد ہے، یعنی جان بوجھ کے اگر کوئی کرتا ہے تو بہت بڑی دشمنی کی بات ہے۔ یہ شرک سے بھی زیادہ قبیح ہے، قبیح بدترین۔ شرک عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو مشرک صفات ربوبیت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کو رب مانتا ہے، وہ اس معطل یعنی تعطیل کرنے والے منکر سے بہتر ہے جو پروردگار عالم کی صفات کمالیہ کا انکار کرتا ہے۔ کون انکار کرتا ہے؟ معطل اور منکر، ٹھیک ہے؟ یعنی مختلف طرح کے لوگ ہیں نا۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی ساری صفات مانتے ہیں، لیکن ساتھ اس کے کس کو؟ مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، مشرک کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اس کے رب ہونے کے بارے میں شک رکھتے ہیں یا اس میں کسی قسم کی کمی کرتے ہیں، تو یہ مشرکوں سے بھی بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک تو
رب مان رہے ہیں، لیکن یہ اس میں کسی نہ کسی کمی کو بیان کر رہے ہیں. مثلا ایک شخص بادشاہ کی بادشاہت اور صفات شاہی کا انکار کرتا ہے، دوسرا اس کی صفات شاہی اور شان سلطانی کا انکار نہیں کرتا. فرق ہے، ہاں؟ دونوں میں فرق ہے نا. ایک بادشاہ کو بادشاہ مانتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی صفات بھی مانتا ہے، لیکن دوسرا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ بادشاہ سے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی اور کو امور شاہی میں شریک گردان لیتا ہے، کہ مثلا وزیر کو اس کے برابر قرار دے دیتا ہے. یہ دوسرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جو بادشاہ کی شاہی اور سلطانی سے انکار کرتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کس کو نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بادشاہ کرتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بادشاہ کو بھی بادشاہ مان رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ جو بادشاہ کرتا ہے وہ یہ بھی کر لیتا ہے. یہ ہے شرک. اور ایک شخص دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بادشاہ نہیں مانتا اور جو اس کے اندر خوبیاں میں ان کو بھی نہیں مانتا. کون بڑا مجرم ہے؟ دونوں ہی مجرم، لیکن ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. بڑا کون ہے؟ جو مانتا ہی نہیں. اب ایک شخص ہے جو شرک کر رہا ہے اور ایک ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، ایتھیسٹ ہے اور نہ اس کی صفات کو مانتا ہے. تو زیادہ بڑا جرم کون کر رہا ہے؟ یس، اب سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایتھیسٹ بڑا مجرم ہے یا مشرک، کیونکہ وہ تو سرے سے بادشاہ یعنی اللہ رب العزت کو کچھ مانتا ہی نہیں. جب اس کو ہی نہیں مانتا تو اس کی صفات کو کہاں سے مانے گا؟ اسی طرح کچھ لوگ اس کی بعض صفات کو مانتے، بعض کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ ان میں کمی کرتے ہیں. دنیا جہان کی ساری فطرتیں اور ساری عقلیں اسے تسلیم کرتی ہیں کہ صفات کمال میں نقص ماننے اور سرے سے صفات کمال کا انکار کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلی صورت میں معبود حق کو معبود حق تسلیم کیا جا رہا ہے، اللہ کو رب مانا جا رہا ہے، اور صرف معبود حق کے تقرب کی غرض سے واسطے کی پرستش کی جاتی ہے. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان دیویوں کی عبادت نہیں کرتے یا ان کی پرستش نہیں کرتے مگر کس لیے کرنی پڑتی ہے ان کی چاکری؟ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر لیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خوش رکھتے ہیں اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں. کیونکہ ان کا مقصود کیا تھا؟ اصل رب تک پہنچنا. انہوں نے وسیلہ یا طریقہ غلط اختیار کیا. یہ بھی جرم ہے. دوسری صورت میں سرے سے معبود حق اور اس کی صفات کمالیہ کا انکار کیا جاتا ہے. صفات کمالیہ یعنی وہ صفات جو سب سے بڑھ کر اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، کامل درجے میں ہے. مثلا اللہ مہربان ہے. کیا کوئی بندہ مہربان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے سارے لائے کہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا اگر آپ کسی بندے کو مہربان مانیں گے تو شرک کریں گے؟ کیوں؟ شابش. کیونکہ بندہ جب مہربان ہے تو وہ جزوی وقتی مہربان ہے. کبھی موڈ ہوتا تو مہربان ہوتا، کبھی نہیں ہوتا تو نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ کامل و اکمل، کسی قسم کی کمی نہیں، سب سے بڑھ کر مہربان ہے. اسی لیے اس کو الرحمن کہا جاتا ہے. اور بائی دا وے الرحمن کے علاوہ اگر ال ہٹا کے رحمان بھی کہیں تو یہ بھی کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ باقی صفات میں تو مثلا الکریم اور کریم، کریم کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، معزز. الکریم صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن رحمان ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے بندوں کا نام رحمان نہیں بلایا کرے. واضح؟ کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ جب مشرکین نے کہا تھا نا کہ وقالوا وما الرحمن، وہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ تو یہ رحمان جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف، یعنی سورا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی، بندوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا. جس طرح اللہ کا لفظ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اسی طرح رحمان کی صفت جو ہے یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے، بندوں کی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. اچھا جناب آگے چلتے. تعطیل کا مرض ایک مہلک اور لادوا مرض ہے. تعطیل، اس کی مثال کہاں دی گئی تھی آپ کو؟ قرآن کے خلق کے مسئلے میں، کہ جن لوگوں نے قرآن کو خلق مانا، مسئلہ خلق قرآن، تو انہوں نے کیا کیا؟ تعطیل کی، یعنی بعض کو ریڈنڈنٹ کر دیا اللہ کی صفت کو. کون سی صفت کو؟ کلام کی. سمجھ آ گئی؟ اوکے. یہ تعطیل کا مرض جو ہے یہ ایک مہلک اور لا دوا مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے شفا یاب ہونے کی توقع ہی نہیں. چنانچہ حق سبحانہ وتعالی قرآن حکیم میں امام المعطلین فرعون کا وہ قول نقل فرماتا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف پیش کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ میرا رب تو آسمانوں پر ہے. فرعون نے انکار کیا اور اپنے وزیر حامان کو خطاب کر کے کہا، اے حامان میرے لیے ایک تعمیر تو کھڑی کر، یعنی کوئی بلڈنگ بنا، اسکائی اسکریپر بنا، تاکہ میں سیڑھیوں پر چڑھوں، آسمانوں کی سیڑھیوں پر، اور موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں. اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. جھوٹا سمجھتا ہوں، یہاں کس بات کو جھوٹا سمجھ رہا تھا وہ؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، اوپر ہے. یہی وہ آیت ہے جسے شیخ ابو الحسن اشعری اپنی کتابوں میں گروہ معطلہ کی تردید میں بطور حجت پیش کرتے ہیں. شیخ موصوف کی دلیل، طرز استدلال، اثبات علو. اثبات علو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اثبات ثابت کرنا، علو بلندی کا. کس کی بلندی کا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی، کہ وہ اوپر ہے عرش پر. اور یہ کہ قول بلا علم اور شرک لازم و ملزوم ہے. وہ بات جو علم کے بغیر کہی جائے اور شرک لازم و ملزوم ہے. یہ تمام باتیں ہم اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی حرب المعطلہ والجہمیہ کے اندر پوری وضاحت سے پیش کر چکے ہیں. یہ گمراہ کن بدعات، چونکہ جہالت، صفات الہی سے لا علمی اور اناد کی وجہ سے ہیں. 3 وجوہات بتائی ہیں انہوں نے بدعات کی. کیا؟ نمبر 1 جہالت. کیا مطلب؟ اگنورنس. یعنی بدعات کب جنم لیتی ہیں؟ کس معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں؟ جہاں لا علمی ہوتی. دوسرے، خاص طور پر صفات الہی سے لا علمی، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ ہونا. اور تیسرے، اناد. اناد نہیں ہوتا، اناد، ضد، دشمنی، کہ آپ کو کسی سے چڑھانا کا مسئلہ بنا لیا آپ نے، کہ اس کی بات تو ماننی نہیں، پھر آپ حجتیں کرنے لگتے ہیں اور اپنی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور ان صفات کی تکذیب کی جا رہی ہے جن کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اس لیے ان کا شمار اکبر الکبائر میں ہے. کفر سے گو اس کا درجہ کم سہی، لیکن اکبر الکبائر ضرور ہے. ابلیس لعین کو یہ بدعتیں دیگر کبائر کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہیں. جیسا کہ بعض سلف صالح کا قول ہے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیہ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا. دوسری معصیتوں کے مقابلے میں شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے، بہت پیاری ہے. یعنی باقی گناہوں سے زیادہ وہ انسانوں کو بدعتوں مل جاتا ہے، کیونکہ معصیت سے توبہ ممکن ہے. گناہوں سے انسان پھر معافی مانگ لیتا ہے جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. اور بدعت سے توبہ ناممکن ہے. بدعت کہتے کس کو؟ دین میں کوئی نئی بات ثواب سمجھ کے شروع کرنا. ماشاءاللہ. ابلیس لعین کہا کرتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا. لعین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لعنہ اللہ. لیکن انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور توبہ اور انابت اور استغفار کے ذریعے ہلاک کیا. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی تو ڈنڈا اٹھا کے تو جاتی تھی، اچھا مجھے بتائے شیطان کہاں، میں نے اس کو مارنا ہے. کیونکہ جب شیطان کے بارے میں اتنا کچھ آپ بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا دشمن ہے اور ہر وقت ہمارے پیچھے ہے اور ڈراتے بھی ایک طرح سے، تو پھر انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ غصہ، کہ میں پکڑوں اور ماروں اس کو کہیں سے.
لیکن ہم اس کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں لا الہ الا اللہ توبہ استغفار کی مار دے سکتے ہیں. اس لیے کثرت سے ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید. اور دوسری طرف گناہوں کی معافی کہ اللہ تو معاف کر دے. میں نے جب معاملہ یہ دیکھا، نہیں شیطان کہتا ہے، تو انہیں خواہشات کے پھندوں میں پھانسنا شروع کر دیا. یعنی شیطان نے جب دیکھا کہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کو خواہشات کے پھندوں میں ڈال دیا. اس طرح وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کر سکتے اور گناہ کو عین نیکی سمجھتے ہیں، یعنی بدعات میں الجھا دیا. اصل میں بدعت والا دین کنوینئنس والا دین ہوتا ہے، جس میں انسان اس طرف جاتا ہے آسانی سمجھ کر کہ اچھا میں کچھ دین کا کام ہی کرنا ہے، یعنی دین کی بات ہی کرنی، تو یہ شارٹ کٹ لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے اللہ کو خوش کرنے کی، جس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ سنت. یاد رکھیے نہ شرک کی کوئی دلیل ہوتی ہے نہ بدعت کی کوئی دلیل ہوتی ہے. کوئی بھی کام دین میں کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو اور اس کو انسان ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کے کرتا رہے کہ اس پر میرے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، وہی بدعت بن جاتا ہے. اور اس کے پیچھے دراصل انسان کی اپنی خواہش نفس ہوتی. اس طرح وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ دراصل اپنی ذات کی رضا اس کو مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی. یہ اچھی طرح واضح ہے کہ عام گناہ کرنے والے کے حق میں خود بخود مضر ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن بدعات کا ضرر اور نقصان عام لوگوں تک متعدی ہوتا ہے. باقی گناہ انسان کرتا ہے تو خود اس پر ہی وبال پڑتا ہے، لیکن بدعتیں ایسی چیز ہے کہ جو خود انسان کے اپنے تک نہیں رہتی، وہ بڑی جلدی دوسروں تک پھیل جاتی. جیسے کون سی ڈیزیزز؟ کنٹیجیس ڈیزیزز. کیونکہ عموماً وہ چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے، جیسے سامری نے وہ بنا دیا تھا نا بچڑا، تو اچھے بھلے لوگ اس کے ٹریپ میں آ گئے. انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ظاہر پرست ہوتا ہے. ظاہر میں جب وہ کسی قسم کی خوبصورتی رنگینی دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور بدعتوں میں بھی عموماً لوگ اسی لیے پھنستے ہیں. مبتدع کون ہوتا ہے؟ بدعت ایجاد کرنے والا. مبتدع کا فتنہ اصل دین میں فساد ڈالتا ہے، یعنی دین کی اصل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. جیسے کینسر ہوتا ہے، ہیلدی سیلز کو بگاڑ دیتا ہے. دوسرے گناہوں کا فتنہ خواہش نفس تک محدود رہتا ہے. مبتدع عوام کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے، اور دوسری معصیت کا ارتکاب کرنے والا ایسا نہیں کرتا، وہ چھپ چھپ کے کرتا ہے. لیکن بدعتوں والا چونکہ اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے اللہ اعلان کرتا ہے اور لوگ بھی اس میں پڑ جاتے ہیں. پھر مبتدع پروردگار عالم کی صفات اور کمال صفات میں نقص پیدا کرتا ہے. اللہ نے دین مکمل کر دیا، بدعتی نئی بات ایجاد کرتا ہے. گویا ایک طرح سے وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ جی دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اسے خود پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے سب چیزیں نہیں اتاری اور یہ کافی نہیں ہے، تھوڑی سی ہم خود بھی دین کے نام پر شروع کر لیں. لیکن مذنب اور گناہگار ایسا نہیں کرتا. مذنب کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کرے. مبتدع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ صفات کے خلاف متناقض چیزیں پیش کرتا ہے، یعنی وہ سنت کے مقابل لاتا ہے چیزیں. ٹھیک ہے؟ بدعتی کیا کرتا ہے؟ سنت کے مقابل لاتا ہے. کہتے ہیں کہ البدعات تمیت السنہ، بدعت سنت کو مار دیتی ہے، سنت کی موت ہوتی. کیونکہ جیسے آکاش بیل ہوتی ہے نا، جب وہ کسی درخت پہ چڑھ جائے، ہلدی درخت پہ، تو کیا کرتی؟ اس کو ڈھانپ لیتی، وہ درخت پیلا پڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور آکاش بیل چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور نیچے تک لٹکنے لگتی ہے. ہر طرف اسی کا دور دورہ ہوتا ہے، پورا نیٹ بن لیتی. اسی طرح جب بدعتی دین عام ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو سنتیں چھپ جاتی، اصل دین چھپنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کی جگہ لے لیتی. ہماری زندگی بھی محدود ہے، ہمارا وقت محدود ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک وقت میں سنتوں پہ بھی عمل کریں اور پھر بدعتیں بھی ساتھ کریں، کیونکہ اتنا وقت نہیں رہتا. جب انسان بدعات میں پڑتا ہے تو لازماً اس سے اصل دین چھوٹتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے اس کو. یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو پہلے سے ہاتھ سے چھٹا ہوا، تو یا پھر کیا کرتا ہے وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے، یا اس کو وہ مشکل سمجھتا ہے.
یا اس کو کہتا ہے کہ تو روکھا پھیکا ہے، اس میں تو کوئی رنگینی ہی نہیں. لیکن گناہگار ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو مجھے یعنی اس کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے. بدعتی کے اندر گلٹ نہیں ہوتی. مبتدع لوگوں کی آخرت کی راہ مارتا ہے، دلال رستہ گم کرا دیتا ہے ان کا اور غلط راہ پر لگاتا ہے. لیکن گناہگار ایسا نہیں کرتا، گو وہ خود آخرت کے راستے میں سست رفتار ہو جاتا ہے. یعنی خود بہت نیکی کے کام نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا وہ. جبکہ بدعتی دھڑلنے سے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور پھر دوسروں کو بھی اس جال میں پھانس لیتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی وہ کام نہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو برا بھلا کہتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارے مرنے جینے پہ مختلف جو رسمیں ایجاد ہوئی بھی ہیں، جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کا کوئی ثبوت ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پھر گھر میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھے. ایک بھی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں. لیکن اگر ہم اسے فرض درجے میں اور گٹلیاں رکھ کے اور ایک خاص اسٹائل میں ایک لازمے کے طور پر یہ کام شروع کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ لوگوں پہ آپ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں. اور بعض اوقات لوگ مارے بندے صرف دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. اسی طرح 40ویں کی رسم ہے اور باقی چیزیں ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو نہ کرے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ ایک مشہور جملہ میں نے سنا تھا کہ مر گیا مردود، نہ ختم نہ درود. یعنی اس کی آل اولاد نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ یہ سب کیا ہے؟ دراصل بہانے ہیں. بہانے ہیں کس چیز کے؟ کھانے پینے کے. اگر آپ نے مرنے والے کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا کریں؟ چھپا کے صدقہ کریں یا ایسی جگہ پہ صدقہ کریں کہ جس سے واقعی اس کو فائدہ ہو. یہ تو نہیں کہ نام اس کا لگا کے اور خود ہی سب کھانے پینے بیٹھ جائیں. میرے صرف ایک سوال ہے آپ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی بدعت ہو گئی، یہ تو لوگ بیٹھ کے ثواب کما رہے، تو بجائے اس کے کہ ہم باتیں کریں تو ایسا ہی کوئی کام شروع کر دیں. مجھے آپ صرف اتنی بات بتائیے کہ اس وقت جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں یا ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اپنے ثواب کے لیے نہیں، مردے کے بھی ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ساتھ. یہی تو بات ہے. بدعتی جو ہوتا ہے وہ ثواب سمجھ کے ایک بدعت کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا. لہذا جو نہیں کرتا اس کو وہ برا سمجھنے لگتا ہے کہ یہ کیوں نہیں یہ ثواب کر رہا. اب اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے خاندان میں کوئی کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ لاٹھ لے کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. ایسے ہی کیا وہی آپ کو ایک دن ملا ہے نصیحت کا؟ اس سے پہلے کہاں تھے آپ؟ کیوں نہیں گھر والوں کے ساتھ آپ نے عام دنوں میں، اچھے دنوں میں، اچھے حالات میں بات کی کہ ہمیں صرف وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اگر ہم اتنا بھی کر لیں تو بڑی بات ہے، وہ بھی نہیں پورے کرتے ہم. کہاں یہ کہ نئی چیزیں ایجاد کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈالیں. عام دنوں میں جب کہ وقت ہوتا ہے کچھ کرنے کا ہم کچھ نہیں کرتے، جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر ہم اپنا آپ دکھاتے ہیں اور لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں. اس وقت کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. اگر اس وقت آپ کسی کو سمجھانے بیٹھیں گے تو لوگ بالکل نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ مرنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ابھی یہی سمجھ آئی ہے کرنے کی، اور اس وقت آپ اگر ان کو روک رہے ہیں تو پھر آپ موضوع سے ہٹا رہے ہیں ان کو بھی اور خود بھی ہٹ رہے ہیں. لہٰذا ایسی چیزوں کی تعلیم اور ایسی چیزوں کے بارے میں اپنے بارے میں خود وصیت کر دینی چاہیے اگر گھر والوں سے ڈر ہو کہ وہ پھر بھی کریں گے، تاکہ آپ بری ذمہ ہو. اور دوسروں کے بارے میں آپ کیا کریں؟ پہلے سے ان کو سمجھا دیں پیار سے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. اسی طرح کی دوسری چیزیں اکثریت تو آپ دیکھیں جہالت کی وجہ سے کر رہی ہے نا. آباء و اجداد ایسا کر رہے ہیں لہٰذا وہ کیے چلے جا رہے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم صحیح چیز ان کے سامنے رکھیں تو پھر وہ خود بھی سمجھنے لگیں گے. سال بھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھیں، ان کو کچھ اچھی باتیں سنائیں یا سنوائیں، ان کو قرآن کی طرف لائیں تاکہ ان کا دماغ دل کھلے. جب ان کو سمجھ نہیں ہوتی اور اس وقت ہم ان کو اس وقت سمجھانے کی کوشش کرتے، پہلے وہ صدمے سے مارے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو تو اس وقت فائدہ نہیں ہوتا. پہلے سے ہی آپ ان کو عام دنوں میں بتائیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. مثلا کتاب ہے میرا جینا مرنا،
اب کتاب پڑھی ہوئی لکھی ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی یا پڑھ کے اپنے گھر والوں کو کہا ہوگا کہ آئے ہم مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہم سب کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. تو وہ اس کی طرف ہم جب محنت نہیں کرتے نا تو پھر عین وقت پہ جب ایسے چیزیں کرتے ہیں تو پھر فتنہ فساد ہوتا ہے. بہت لمبی بحثوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. میں ہمیشہ سب سے ایک ہی سوال کرتی ہوں، مجھے صرف ایک انسیڈنٹ بتا دیں، اونلی ون، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی صحابی یا رشتہ دار کے مرنے پر ایسا کوئی کام کیا ہو. مجھے بہت باتیں نہیں چاہیے، صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. اگر کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یا کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب فوت ہوتے تھے تو گھروں میں دریاں بچھ جاتی تھیں اور اس پہ لوگ گٹلیاں رکھ کے یہ پڑھنے لگتے تھے، تو بس ٹھیک ہے. اور اوتھینٹک دلیل ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں تعویلیں اور ادھر ادھر کی باتیں اور لمبی چوڑے فلسفے، ان کی نہیں ضرورت. اس بات کا جواب دیں، بس صرف ایک لائن میں جواب دیں کہ ہاں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھے، اس میں لکھا ہوا ہے مرنے والے کے بعد یہ کرو، اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا کہ مرنے پر یہ کام کرو، ضرور کریں گے. دیکھیں قرآن کس کی کتاب ہے، زندوں کی یا مردوں کی؟ اپنی عقل سے کام لے. کس کے لیے آئی ہے؟ وہ جو قبر میں ہے وہ اب سن رہا ہے کہ اس کو سنا رہے ہیں ہم؟ جو ابھی زندہ ہیں بچے ہوئے ہیں ان کو سنانا چاہیے جا کے. اتنا وقت اور ایفرٹ لگائیں زندہ لوگوں کو قرآن پڑھانے میں اور ان کے پاس پڑھنے میں. زندگی میں تو نہ اس مرنے والے نے پڑھا اور نہ اس کے گھر میں پڑھا گیا، اور اب جب وہ مر گیا تو کسی کو کرائے پہ بلا کے اس کی قبر پہ بٹھا دیا. یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا. کتنا اجر و ثواب کا باعث ہو کر ایک ایک سنت ہم عام کریں. کوئی ایک اچھی بات سنیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بتانا شروع کر دیں کہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ دیکھیے میرا تو ہمیشہ ایک یہی رہے کہ روشنی عام کرو، اندھیرا خود ہی چلا جائے گا. جب آپ ایک ٹارچ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جہاں جہاں جاتے ہیں لگتا ہے اندھیرا پرے 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 بھاگ رہا ہے. تو ایک ایک دیا جلائیں سب. انہیں کہ آئے میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. سمپلی دیکھیے اگر وہ باتیں کر لیں تو آپ مسکرا دیا کریں. دو میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ صحیح ہیں اور یا آپ غلط ہیں. اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو ٹھیک ہو جانا چاہیے اس وقت، جو لوگ کہتے ہیں وہی کرنا چاہیے. اور اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. جب میں کسی کو بتانے لگتی ہوں تو میں اپنے دل میں پازیٹیو تھنکنگ، ان کے بارے میں حسن ظن رکھتی ہوں کہ یہ ضرور مانیں گے، اللہ کی بات ہے، میرے لیے بھی ان کے لیے بھی یہ مانیں گے. اور الحمدللہ مان لیتے ہیں وہ. لیکن جب آپ پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ انہوں نے ماننا تو ہے کوئی نہیں، بھائی کیسے نہیں، اللہ ان کے دلوں میں ڈالنے والا، مانیں گے انشاءاللہ. مثلا یہ میرا جینا میرا مرنا کتاب ہے نا، اگر آپ اس کو خود پڑھیں پہلے، پھر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. یہاں سے کیوں شروع کرتے ہیں یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں؟ پہلے یہاں سے شروع کریں کہ کیا کریں، کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں. جب کرنے کے کام پتہ چل جائیں گے نا تو وہاں پھر آپ بتا دیں کہ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ مانیں گے. اور اگر نہ بھی مانیں، مثال کے طور پر نہیں مانتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ کا فرض ادا ہو گیا. ہمارا فرض پیار سے محبت سے بات سمجھانا ہے. فذکر، آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، کیونکہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام پیچھے پڑ جانا نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ نہ سوار ہو جائیں. بتانا فرض ہے، مان جائیں تو بھلی بات، نہیں مانتے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. جی آپ فرمائیے. ان 40 دنوں میں آپ نے ان سے بات کیوں نہیں کی کہ یہ نہیں کرتے؟ ایک دن پہلے چلی جائیں یا ایک دن بعد چلی جائیں، جانا ہی ہے نا، ایک دن پہلے یا بعد چلی جائیں، ٹھیک ہے. آپ پیار سے جا کے ایک دن پہلے بتا دیں چونکہ میں اس چیز کو نہیں مانتی اس لیے میں آج آ گئی ہوں آپ کے پاس. تو آپ نے دعا کی تھی ان کے لیے، بالکل، تو پھر ایسی لوگوں کے لیے دعا کر لیں. بالکل، جو بہت ضد کریں ان کے لیے دعا کر دیں. اور ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ وقتی طور پہ بہت اکڑ سے کام لیتے ہیں لیکن بعد میں نرم پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے ہوپ لیس تو کبھی نہ ہو، امید نہ ہارے. جی آپ کیا کریں؟ بالکل اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ پھر انا کا مسئلہ بن جائے. ہمیشہ
یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بننے دیں. اچھا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انا کا مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب ہماری کوئی بات نہیں مانتا تو ہم اور زور سے بولنے لگتے ہیں، یا پھر ہم جذباتیت کا شکار ہو جاتے، یا ہم غصے میں آ جاتے، یا ہم مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے. ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا شخص، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ نے کسی کی انا کو نہیں جگانا. انا کب جاگتی ہے؟ جب آپ ذرا سے بھی اپنی بڑائی اور پاکیزگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، یا پھر آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، یا آپ بحث مباحثہ کرنے لگتے. یہ تو کرنا ہی نہیں، آرام سے بس پہنچانا ہے. اور اگر کوئی مان جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تب بھی آپ نے غصے میں نہیں آنا، ورنہ شیطان ان کے دل میں کیا ڈالے گا؟ دیکھا نا، یہ بڑے دیندار بنتے ہیں اور ویسے مزاج دیکھو ان کے کہ کیا ہیں. اگر یہ اتنے ہی دین والے ہوتے تو ان کو بات تو ڈھنگ کی کرنی آتی ہوتی، اخلاق تو اچھا ہوتا. تو کیا آپ بد اخلاقی کر کے دوسروں کو اپنے خلاف حجت دیں گے؟ بتائیے. لیکن اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ حق بیان کرنے میں اتنے جلد باز ہوتے ہیں یا اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ خوبصورت ترین حق بات بھی ان کی بدصورتی اور بد اخلاقی کی وجہ سے، جو انہوں نے اس طریقے میں اختیار کی ہوتی ہے، وہ چیز بھی بدصورت نظر آنے لگتی ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نے جب بھی ایسی باتیں پیش کرنی ہے بہت تحمل کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، نہ غصہ کرنے دینا اور نہ وہاں موقع لانے دینا ہے. شیطان پوری کوشش کرے گا کہ اب یہاں پر نہ فساد ڈلوا دیا جائے تاکہ اصل بات تو بھول ہی جائیں گے. تو شیطان کو حجت نہیں دینی آپ نے اپنے خلاف. جو بھی غلط کام کرتے ہیں نا عام طور پر لوگ، وہ عموماً نیت کا بہانہ کرتے ہیں. جو لوگ حجاب نہیں کرتے وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ نیت اچھی رکھو اور بے شک کوئی بھی کام نہ کرو. نہیں، خالی نیت اچھی رکھنے سے بات نہیں بنتی. نیت اس عمل میں فائدہ دیتی ہے نہ کرنے کے باوجود جو کام بھی اچھا ہو. جہاں کام غلط ہے اور آپ کہتے ہیں میں اچھی نیت کر رہا ہوں، تو وہاں آپ کو نیت کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ بالکل بالکل صحیح ہے. کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والوں کو اگر سمجھایا جائے اور اس وقت وہ نہ بھی مانے تو کم از کم شک میں ضرور پڑ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھر پتہ کیا ہے، جب شک آ جاتا ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، پھر وہ جن جن سے پوچھتے ہیں نا وہاں بھی کچھ ان کو ایسے مل جاتے ہیں آگے سے کہ جو یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اگر ان کی نیت اچھی ہے، وہ واقعی حق جاننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. جی کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل. اور اس کا حل یہی ہے کہ قرآن و سنت کا پیغام جو ہم سیکھ رہے عام کریں، اور آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا اور پھر ہی ہوگا. بالکل. یعنی آپ اگر کہیں نا شارٹ کٹ مل جائے ہمیں فوری طور پر، اس دن کا مسئلہ حل ہو کے کوئی جواب مل جائے، تو یہ شارٹ کٹ نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کا تعلق علم سے، اور علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا سب سے مشکل اور طویل دورانیے کا کام ہے. چلیے ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مقصد سے نہ ہٹیں تو اچھا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم روشنی پھیلائیں تاکہ اندھیرے ختم ہوں. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام